نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، ابھی حضرت مولانا عارف رضوی صاحب آپ کو جیسا کہ پروگرام کی غرض و غایت اس کا شیڈول سارا بتا رہے تھے، حاجی امین صاحب کی وہ سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ انسانی زندگی میں کچھ چیزوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کا اگر وجود نہ ہو تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کسی شخص کو مسلسل کھانا نہ دیا جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ پورے 24 گھنٹے اگر کسی بندے کو سونے نہ دیا جائے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پانی کی طلب، نیند کی طلب، آرام کی طلب اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ اگر یہ ہوا آپ کو میسر نہ آئے، چاروں جانب سے آپ محسوس کریں کہ ہوا نہیں آ رہی، آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، تو تڑپ اٹھتا ہے انسان۔ حالانکہ اعضاء سارے سلامت ہیں، آنکھوں میں اس کے روشنی ہے، کانوں میں سماعت ہے، زبان اس کی بات کرتی ہے، لیکن اگر اس کو ظاہری طور پر محسوس ہو کہ آکسیجن کم ہو گئی ہے تو وہ ساری چیزوں کی سلامتی کے باوجود سکون نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں انسان کو وقت گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ ہو، بچے بھی ہو، پیسے بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، آمدن بھی ٹھیک ہو، ساری سہولیات ہوں، بس میاں بیوی کا پیار ہی نہ ہو، صحیح ہو جاتا ہے گزارا؟ کچھ ہاں نہیں کرتے، جو نہیں کرتے ان کا بھی نہیں پتا ہے تو کیوں نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ اتنے سارے کہہ رہے ہیں تو جمہوری ملک ہے، اسی پہ فیصلہ کر لیں۔ میری بات سنیں گے آپ لوگ؟ بس میری بات تو محبت کے بغیر کام چلتا، اور گھر کچا ہو، دکھ بڑے زیادہ ہوں، اگر گھر میں بسنے والوں کا ایک دوسرے سے پیار ہو تو ساری مشکلات منٹوں میں کٹ جاتا ہے سارا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے اور نوکری بھی قریب ہے، آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں، اور الاؤنسز بھی کافی ملتے ہیں، ساری آسانیاں ہیں، لیکن جس جہاں آپ کام کرتے ہیں نا اس عملے کے ساتھ پیار نہیں، افسر صحیح بولتا ہے، تلخ ہے، تو ساری سہولیات کے باوجود
موجود وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، اور جہاں دل لگ جائے تو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ نا صرف اس نیت سے ترقی نہیں لیتے کہ میرا تبادلہ نہ ہو جائے، یاروں کے ساتھ رہتا ہوں۔ محبت اتنی ضروری چیز ہے زندگی میں، اتنی یہ ساری چیزیں موجود ہوں، بس پیار مانا ہو تو گزارا نہیں ہے۔ محبت ہو، انداز پیار والا ہو تو بندہ تھوڑا سا نا روکھی سوکھی پہ بھی ٹائم گزار ہی لیتا ہے۔ یہ محبت، اچھا اس کی یہ تو ضرورت تھی دنیاوی سماجی، اس کی دینی ضرورت کتنی ہے؟ اس کی دینی ضرورت کتنی ہے کہ رب کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے بھی محبت ہی کرنی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، رسول کریم سے بھی محبت ہی کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر بھی مصطفیٰ کریم کی غلامی کرنی ہے، پھر ہی اللہ اپنا محبوب بنائے۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت، صوفیاء سے بھی محبت، علماء سے بھی محبت، غرباء سے بھی محبت، مساکین سے بھی محبت، اور محبت کے ساتھ چہرہ دیکھنا ہے ماں باپ کا، محبت کے ساتھ پورے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ محبت کا جو تھا نا ہمارے نا انداز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جان بوجھ کے ہم نے شامل کر لیا ہے، انہیں کوئی ایسی وجہ نہیں، لیکن کچھ بندے نا بیچارے مفت کے ہی ناراض ہیں، اللہ جانے کیوں ہے، ہر وقت ہی پریشان ہے، خدا جانے کیوں ہے، ہر وقت مایوسی کی بات کرتے ہیں، اللہ جانے کیا پریشانی ہے۔ مطلب کئی دفعہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ دعا کرو یہ بھی کبھی خوش ہو جائے، کسی بات پہ ہی ہو جائے، کبھی تو اس کی طبیعت خوش ہو، لیکن کچھ بندے آپ جب بھی بات چھیڑیں گے نا تو وہ کوئی نہ ایسی بات بتائیں گے جس میں مایوسی چل گئی۔ محبت والا لہجہ، محبت والا انداز۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ نا دین کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز۔ شارحین فرماتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا نماز کہ 5 وقت بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، نمازیوں کی ملاقات ہوتی ہے، حال احوال کا بھی پتہ چلتا ہے، گھریلو حالات کا بھی پتہ چلتا ہے، صحت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نماز، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ تو پھر ایک شخص نے عرض کی حضور زکوٰۃ، امیر غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن سمجھتا ہے، ایک گرہ میں آپس میں جڑ جاتے ہیں لوگ۔ محبوب نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور حج، ایک ہی تاریخ، ایک ہی میدان، ایک ہی لباس، ایک ہی بات، لبیک اللہم لبیک، ایک مضبوط گرہ بن گئی۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں تم نہیں پہنچے میری مراد۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو، محبت کرو اللہ رسول کی رضا کے لیے تم جڑ جاؤ گے، محبت کرو اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ عداوت بھی اگر کسی سے رکھنی ہو تو اس لیے رکھو کہ بدعقیدہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، اس میں بھی اللہ رسول کی رضا ہو، محبت کرو، پیار کرو۔ تلخ سی طبیعتیں، الجھے سے لوگ لڑتے ٹوٹتے، غیبت کرتے، جان بوجھ کر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے، اپنوں کو اپنوں سے دور کر گئے۔ اتنی لوگ اپنے معاملات پر نظر نہیں رکھتے، اتنا وہ اپنا نہیں خیال کرتے جتنا بیچارے دوسروں کا کرتے ہیں۔ اپنی صحت خراب ہے اس کا نہیں اتنا پتا، لیکن ان کو باقی سب کی خبر ہے۔ جب لہجے اس طرح کے ہو نا، ایک تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں دکھ ہی بڑے ہیں جناب، ہنسیں کیسے، پیار کیسے کریں، دکھ ہی بڑے ہیں، زندگی دکھ آ گئے، یہ بہت بڑا ہے۔ ایک تلخ ہونے کی لوگ ریزن پیش کرتے ہیں، بڑے دکھ جی آپ کو کیا بتائیں گی، بندہ سکھی ہو تو بندہ ہنستا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک داستان ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ۔ مکے کے
حضور کے جو تبلیغ کے 13 سال ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کس طرح کی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے۔ مدینہ شریف میں محبوب آ گئے تو یہاں بھی انہوں نے آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق کی لڑائی، کبھی منافقوں کی سازشیں، یہ ساری آزمائشیں ساتھ رہی۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پہ؟ یہ ساری آزمائشیں ساتھ ہیں، دکھ سارے ساتھ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا، جس کی تسکین سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام۔ تو بھائی ہم نے یہ کون سے ایسے کام، کچھ لوگوں نے مفت کے کام کیے ہوئے، مفت کی پریشانیاں، مفت کی انہوں نے ٹینشن ہے۔ وہ بھائی خدا کے بندو یہ تو سارا کوئی ساتھ رہے گا، جیتی جاگتی فعال متحرک زندگی کے اندر انسان کا اختلاف بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی اگر کسی شخص کو جوان ہے، گرمی لگتی ہے تو کسی کو ٹھنڈ بھی تو لگی جاتی ہے، نزلہ سے خام کی دوائی بھی تو کھانی پڑی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ مطلب میں دکھی بڑھاؤں گی میں، اچھا کچھ لوگ اب خود نہیں کر رہے، دوسروں کی وجہ سے کر رہے، کہتے ہیں چونکہ لوگ ٹھیک نہیں لہذا میں نے بھی ٹھیک نہیں رہنا۔ میں نے اسی طرح میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں تو سفروں سے بھی بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے۔ بڑے لمبے سفر میں گیا ہوا تھا، بڑا سندھ کا دورہ تھا، کوئی 4-5 دن کا، اور پوری تھکاوٹ تھی۔ سکھر موٹر وے سے میں چڑھا ملتان آنے کے لیے، تو ایک آدمی ایک تو غلط کراس کر گیا، گاڑی کو غلط کراس کر گیا، دوسرا وہ ہم پہ ہنسا گیا، اور تیسرا کہہ گیا یہ جار سے کلو دے دے جو بیٹے ہوتے ہنسے نہیں، مسجد میں ہنسنے کو نہیں، دو کی بات مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا۔ اچھا وہ طنز کر گیا، اب وہ ڈرائیور صاحب بھی تھکے ہوئے تو ان کا موڈ خراب ہو گیا، وہ چلا گیا طنز کر کے، موڈ خراب ہو گیا۔ تو اب تو تھوڑا بہت سفر ہوا تو پھر میں نے اسے کہا میں کہ پتر گڈی کھلا دینا، میں نے کہا سب خیر ہے، میں کہ پتر ایک گل صرف تین سمجھانی ہے کہ اس جو کرنا سی وہ کر گیا ہے، تو ساتھ سفر کرنا ہے کہ نہیں، لہذا اسے چھوڑو، وہ تو چلا گیا، اب اس کی وجہ سے ہم ترغیب پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو اس طرح کر، گاڑی بھی چلا اور موبائل پہ کو مدینے والے کی نعت بھی سنا، تاکہ اپنا سفر تو سکون سے کرے گا۔ مطلب لوگ تو اسی طرح ہی ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی الجھاؤ پیدا کرے گی، تو اب بندہ ہر ایک سے الجھے گا، ہر ایک سے بحث کرے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کچھ لوگوں کو نہیں سلوک بھی کر دینا چاہیے، کچھ ضروری ہوتا ہے کہ ہر جگہ تو دوسروں کی وجہ سے اپنا رویہ تلخ نہ کرے، کبھی بھی تلخ نہ کرے، ہو جاتی۔ میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں، میں مدرسے کے طالب علموں کو اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر 100 بندہ تمہارے پاس جمعہ پڑھنے آئے تو ایک تمہارا مخالف ہے، اور ہم کو اللہ معاف کرے کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، یہ تو صرف نبی ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، کوئی مخالف ہو بھی جائے تو کیا ہوگا، ہمارے اندر غلطیاں نہیں، ہم انسان ہیں، اتنا زیادہ پارسا کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، کیا ہے؟ تو 100 بندے بیٹھے ہیں، ایک مخالف ہے تو ساری تقریر مخالف بھی کر دیتے ہو، اس کو ذہن سے نکال ہی دو نا، ان 99 کی بات سنو جو تم سے رسول اللہ کی بات سننے آئے ہیں، ان پر توجہ کرو۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک دار نبی ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر رد عمل کے طور پر بھی تلخ نہ ہو، رد عمل کے طور پر بھی تلخ نہ ہو۔ تیسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، یہ بھی بڑا سبق ہے۔ میں بھی گل کرنا سچی پھر پاویں کسی نہیں، واہ کیا دلیل ہے، یہ کدھر سے آئے گی دلیل، یہ کسی نے سبق پڑھایا؟ میں کیونکہ سچا ہوں لہذا میں، وہ سچا آدمی نہیں کڑوا ہوتا، یہ کس نے کہا؟ اور خدا کے بندو کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے رسول نے بولا ہے، اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا حضور کا بولا۔ یہ کیسی بات ہے کہ میں آپ کا رویہ تلخ ہے، کا انداز تلخ ہے، ورنہ سچ کو تو طبیعت قبول کرتی ہے۔ انسان کہتا ہے یار بندہ ٹھیک بات کرتا ہے، طبیعت قبول کرتی ہے اگر آپ سچ بولتے ہیں۔ میٹھے ہو جائیں، پیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کی محبت کا پڑھایا، انداز محبت والا ہو، لہجہ محبت والا ہو۔
اور صرف بات بھی ٹھیک کرنی، انداز بھی ٹھیک رکھنا ہے، انداز بھی مجھے کبھی کبھی ڈاکٹر کو ملنے آ جائے نا، میں ڈاکٹر رضا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف مریض سے میٹھا بولنا۔ تسی کسی وڈیرے کو کہتے ہیں نا انشاءاللہ تسی ٹھیک ہو جانا، وہ ٹھیک تو چلو اپنے وقت ہی ہوئے گا، سونے کا سکون نہ انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کہیں گا نا آپ لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، یہ کیا حال کر کے آئے ہیں، جب بگڑ گیا تو آئیں گے، اس نے کہنا پتہ نہیں کیا ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر انسان کا لہجہ ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو، لہجہ بھی۔ چلیں آپ کو سادی مثال دیں، اپنی مرضی مثال دینے اپنے منہ آئے جلدی سمجھ میں آئے گا۔ وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سسر اور ساس کو بہو پوچھتی ہے، ان کو دوپہر کے وقت سمجھ لیں 12-1 بجے، بھاجی روٹی لے آما، انہوں نے پتر بھوک لی، پھر وہ نماز پڑھنے گئے زور کی، 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئے 2-2.5 بجے، ان کا پتر بھوک لگی تو وہ ناراض ہو گئی، کیونکہ اس وقت کھڑی تھی نا باورچی خانے میں، جب اس نے پوچھا تو اب وہ بگڑ گئی۔ اب اس نے کہا تو کچھ نہیں، لے آئیے کھانا، لیکن اس نے زور سے پٹکایا برتن سے، دروازہ زور سے کھانا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو سویرے بھی پوچھا تھا اور میرے بچے بھی تھے، اس نے کوئی گالی نہیں دی، معاذ اللہ کو بری بات نہیں کی، لیکن اس کے لہجے نہیں، وہ جو کڑواہٹ آئی نا تو وہ بوڑھی ساس اور سسر کو روئی پڑی۔ کیا کریں، بڑھاپا ہے، ان کا پتہ چلتا ہے کام لگ جاتی۔ تو رات کو وہ بیٹا آیا تو اس نے کہا تیری بیوی پریشان کرتی ہے، اس کو سمجھا، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے ابا جی ان کو جو میں آنکھیں کی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں آنکھیں، کیا بتایا آپ سمجھ آئی میری بات کی؟ اس نے کہا، کوئی اس نے برا بلا نہیں کہا، تم تڑاک نہیں کیا، لیکن اس کا جو لہجہ تھا نا، اس میں جو وہ جو اس کے لہجے، اس میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ کسی جگہ لہجے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، انہوں نے کہا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرو، یعنی جب تم بات کرے تو بات بھی ٹھیک ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز بھی ٹھیک ہو، تیرے جملے بھی ٹھیک ہو، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہو، تو اپنی زندگی میں محبت لائیں، پیار لائیں، یعنی ہر وقت شکایتیں لانا۔ ہر وقت میں چونکہ گھومتا ہوں اور مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو برسبیل تذکرہ میرے تجربے کی باتیں بھی آتی ہیں۔ دور دراز سے کوئی آدمی چلتا ہے، وہ تو آ کے بات سنتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی ہمارے مولوی صاحب اس طرح نہیں کرتے، شکوہ کرتا ہے، پھر وہ شکایتیں کرتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ کے مولوی صاحب آپ کے پاس ہے نا، تو جو شے پاس ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی نہیں، یا وہ کس نے کہہ دیا، انسان کا مزاج ہے، جو اسے حاصل ہو جائے وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو حاصل ہے، پھر وہ کسی اور کی طلب کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ یہ تجربہ کر رہے ہیں آپ زندگی میں، آپ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ تو اب آ گئی ہے نا، آپ اس کی طرف کہاں رہتی ہے، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو مل گئی۔ اس لیے ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ منزل پر پہنچنا کمال نہیں، رستے میں رہنا کمال ہے۔ اس رستے سے ہٹا تو نہیں، انہیں وہ جگہ چھوڑی تو نہیں، تو وہیں پہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر انداز پیار والا ہو جائے اور محبت والا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور بھی پہلو بیان کیا، فرمایا اگر کسی سے پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے تو اسے بتاؤ بھی کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ یہ مشکات میں حدیث ہے، فرمایا اسے بتاؤ جا کے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اسے جا کے بتاؤ، جب تم بتاؤ گے تو وہ بھی تم سے جواب میں پیار کرے گا، تاکہ یہ پیار کی بولی آگے بڑھے گی۔ اسے کہو جا کے، خبر دو، جب تیرا حکم ملا تر کو محبت کر نہیں، مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دو۔ اب تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی، عادت بنا لو پیار، پیار کی عادت بنا لو، محبت کا انداز ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی۔ میرے عزیز اگر یہ انداز ہو جائے، بخاری مسلم میں حدیث ہے،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنی بستی سے چلا دوسری بستی میں جانے کے، رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اللہ کرے آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. فرشتہ انسانی شکل میں ملا، اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی نہیں. وہ پیسوں کا لین دین ہے، کوئی کاروباری تعلقات ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بس بندہ اچھا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میرا پیار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی رب کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس پیغام لے کے آیا ہوں. رب فرماتا ہے جس طرح تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. محبت کا تانا بانا بنائے اپنی زندگی میں، اپنے انداز میں. اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کسی وقت خود تلخ ہو جائے، جواب میں میٹھے ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی. کسی بندے نے آ کے کہہ دیا فلانا بندہ تیرا مخالف ہے، تو اسی وقت کان کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل مطلب ضروری ہے کہ فوری طور پہ آپ رد عمل دیں. میں ایک بڑے دانشور آدمی کے پاس بیٹھا تھا، میں انہیں اپنی دیانت میں جتنا مجھے شوق ہے میں انہیں بڑا باکمال انسان سمجھتا ہوں. میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے آ کے ان سے کہا فلاں آدمی آپ کے خلاف بات کر رہا تھا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، وہ تو مصروف آدمی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں میرے خلاف کی بات نہیں ہے، وہ تو نجی بندہ ہے، فارغ تھوڑی ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے گا. لیکن ہمارا یہ لہجہ ہے کہ ٹوٹیاں کی جگہ دو بندے کھلوتے ہیں نا میرے خلاف ہی لگے ہیں، وہ بھائی تم چھوڑ دے، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تم کس پریشانی میں لگ گیا ہے. اپنے آپ کو نا مٹھاس کی طرف لائیں، گمان اچھے پیدا کریں. اور اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا مل بھی جائے تو اس پر یہ بھی تو تبصرہ ہو سکتا ہے نا بیچارہ گھر سے پریشان ہوگا، اسے کوئی اور بھی تو ٹینشن ہو ہی سکتی ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ میں وجہ ہوں اس کی پریشانی کی. کسی کو دیکھ کر آپ کو زندگی میں نا بڑے، مثلا میں اپنی زندگی میں ذاتی طور پر میں اپنے دوستوں میں نجی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں خدا کے فضل سے اگر سارا دن میں سجدے کروں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا. میں سمجھتا ہوں رب نے مجھے بڑے بہترین خاندان میں پیدا کیا، اعلیٰ والدین دیے، بہترین استاد دیے، دنیا کی سب سے بہتر تربیت کرنے والے مرشد دیے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آج انسانوں کی کمی ہے اور وفا کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے وفادار لوگ ہمیں ملے شاید مل ہی نہیں سکتے، اور اس سے زیادہ شاید کسی کو ملے ہوں. اور زندگی میں جتنا پیار ہم نے وصول کیا، ایسے ایسے شہر جن کے بارے میں ہم نے کہاوتیں سنی ہوئی تھی کہ وہاں کے لوگ بڑے خطرناک ہیں، پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے محسوس ہوا کہ نہیں یار یہاں تو بڑے پھول برستے ہیں، یہاں تو بڑی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو بڑی کیاریاں کھلتی ہیں. بس یوں لگا کہ ہم نے دور رہ کے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نظریات بنا لیے، ایسا تو کچھ بھی نہیں. میرے رسول پاک کی ساری امت جو حضور سے پیار کرنے والوں کی جماعت ہے وہ ساری بڑی شاندار ہے، ساری بڑی بہترین ہے. صرف یہ تھا کہ آنکھیں بندہ بعض اوقات ایک بند کر لیتا ہے، ظاہر پھر ایک طرف اسے نظر آنا ہے، اور اگر دوسری کبھی کھول لے تو پھر برکت ہی برکت ہے، پھر کرم ہی کرم ہے، پھر عطا ہی عطا ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک بات اپنی زندگی میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جتنی غلطیاں ہیں نا ان کا ہمیں پاک ہے، یقین ہے، اور جو دوسروں کی ہیں ان کا صرف شک ہے. تو مجھے بتائیں جو شک والی چیزیں ہیں ان پر زیادہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے کہ پاک والی میں مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ کہ جو پاک والی ہمیں اپنا پاک ہے اور کسی کے بارے میں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس کا پاک ہے اس سے پیار ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے، اور جس کا تھوڑا سا شک ہے نا، شک کی بنیاد پر ہی نفرت ہے. او بھائی تجھے اپنا تو پاک ہے، اور جو پاک ہے وہاں تو پیار کر رہا کہتا ہے میرے جیسا ہی کوئی نہیں. اور جہاں شک ہے کہ شاید یہ غلطی کرتا ہو، شاید اس طرح کا ہو، شاید یہ بات ہے، وہاں ہمارا محبت کرے، پیار کرے. میں آپ سے عرض کروں زندگی اپنی سپیڈ کے ساتھ گزر رہی ہے، یہ لمحات نہیں، یہ تو ریت کے ذرے ہیں.
کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے اتنی راتیں بھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے اور ابھی تیری نیکیاں تیری بدیوں پر غالب نہیں آئی تو فرماتے پھر تو دوزخ کی تیاری کر. اگر 40 سال کا تو ہو گیا یہ پختہ عمر میں پہنچ جاتا ہے بندہ اور پھر سمجھے اس کے بعد نا پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. واپسی کا تو اب پختہ ہو جانا چاہیے. بچپنا کب تک, چھوٹی باتیں کب تک, کچا انداز آ کر کب تک. کوئی تو ٹائم ایسا ہو جس میں انسان تھوڑا سا آگے بڑھے اور وہ محسوس کرے کہ اب میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کروں. ایک تو سب سے پہلے زندگی میں سوچے نا, جب سوچ بنا, آپ کی سوچ ہی سارا کچھ ہوتی ہے. جب سوچے نا تو ذرا مثبت ہو کے سوچے. اور اپنوں کے بارے میں, اپنوں کے بڑے بڑے تلخ ہو جاتے ہیں لوگ. تو ہم نے ایک دوسرے سے دوستی میں تو کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے, لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہم سے لوگ اتنے زیادہ پریشان. ہمارے اپنے یعنی اماں سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے جواب دے گا, کیا بولے گا, یہ تو صحیح نہیں ہے, اسے تمیز نہیں. والد روتا ہے, وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کہہ دے گا مجھے, تڑپتا ہے. جس نے جوانی دے دی نا پتر کو, وہ بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا, وہ روتا ہے. حالانکہ انداز کیا ہے حدیث پاک میں, ایک شخص نے پوچھا حضور میرے والد پیسے مانگتے ہیں تو دے دوں. نبی کریم نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے اندازوں میں تلخی آ گئی ہے. کوئی بید بھی نہیں کرتا بچہ, وہ صرف اتنے لفظ کہتا ہے ماں باپ سے کہ اگر میری بیوی نہیں سیانی تو آپ ہی سیانے ہو جائیں. اتنا ہی کہتا ہے, بےدبی تو نہیں کی. لیکن والد کہتا ہو میں نے تو تیرے پیدا ہوتے ہی نئے جوڑے خریدنے بند کر دیے تھے کہ پتر کو لے لو, میں سیانا ہی نہیں تھا. تو اماں کہتی ہے میں تو ساری رات بیٹھی رہتی تھی, میں بیوقوف تھی. یہ تو اس نے تو 1 منٹ لگایا اور 1 منٹ میں یہ مجھے کہاں سے کھینچ کے کہاں لے آئے. میں عقل مند تھی, تیرے لیے سارا کچھ قربان کر دیا اور تم کہتا ہے تو زمیندار ہی نہیں, تو سمجھدار ہی نہیں, تو ٹھیک ہی نہیں. مجھے ایک بزرگ میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جی دعا کرو, رب جی میں پتر دے نہ تے تابے داری. بڑھاپا آرام کرنے کا ٹائم تھا اور اب آزمائش پڑ گئی. اللہ دے تے تابے داری دے. میں کہتا ہوں اللہ بڑا کریم, اس لیے اپنی زندگی میں صرف کچھ نہیں, وہ جو ہمیں ہماری بیماری ہے نا کہ میرے آرام میں قدم کیوں ڈالا, مجھے آواز کیوں دی, مجھے کام کیوں بتایا. کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ سارے میں نہیں کر دیں, میں نے سب کو آرام ہی دینا, میں نے چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, یہ ذہن بنا لیں تو اس میں بڑا فائدہ ہے. آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کچھ سکون کی طرف بڑھنے لگی. یار زندگی میں کوئی بندہ بھی, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہتر, بندہ کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے, لیکن وہ 2 منٹ کی تسلیاں اور 2 منٹ کا شکریہ اور 2 منٹ کا پیار وہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے, وہ یاد رہ جاتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے یار اس میں فلانی بات کی تھی, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. اس لیے انداز محبت والا رکھے تو پھر دیکھیں زندگی محسوس ہوگا کہ کسی کام لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے مالک کریم ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. اور حاجی صاحب کو اللہ برکات